رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین، اب میں آپ کے سامنے اس بزم کے صدر اور میرے استاد محترم جناب مولانا شکیل احمد سنابلی صاحب حفظہ اللہ و تولا، وکیل جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے ادباً ملتمس ہوں اور گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم طلباء کو اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے بڑے بھائی شاہد نسیم صاحب، ایڈوائزر معہد علی بن ابی طالب و رکن ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر، محترم جناب نظام حسن صاحب، صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے امیر محترم فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی صاحب، عالی جناب وسیم حیدر صاحب حفظہم اللہ و تولاہم، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز مہمانان اور اس بزم میں مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیگر مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ناظر طلباء، معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ کے سالانہ اجلاس کے اس اختتامی پروگرام میں آپ سب حضرات کا بہت بہت خیر مقدم۔ عزیز طلباء، یہ بزم آپ کی ہے، آپ اس کے پھول ہیں، آپ ہی نے جو یہاں پروگرام پیش کیے 3 دن سے، اور جس انداز میں پیش کیے، ہمارے محترم مہمانان گرامی قدر کے تاثرات بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کو مبارکباد۔ کچھ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے شرکت کی لیکن وہ مقابلہ نہیں جیت سکے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی پروگرام میں مقابلے میں حصہ لینے کی ہمت پیدا کرنا اپنے اندر، یہی بہت بڑی کامیابی۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، کوئی بعید نہیں کہ آج جس کی پوزیشن نہیں آئی ہے کل وہ پوزیشن حاصل کر لے، اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جن کی پوزیشنیں آئی ہیں ان کو لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئندہ اس سے بہتر بنا کر پیش کریں۔ وہ ہمارے سامنے مثال ہے
کہ غریب صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مالدار بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وظیفہ سکھایا۔ انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ مالدار صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم تو کافی آگے۔ انہوں نے وہ وظیفہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ پھر آئے یہ بیچارے غریب مسکین صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ کس طریقے سے وہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے جو حاصل کر لیا ہے اس پر اکتفا نہ کریں، اس کو بڑا نہ سمجھیں، یہ اپنی آخری منزل نہ سمجھیں، بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس سے اچھا اپنے آپ کو خطیب بنا کر پیش کریں، اس سے اچھا اپنے آپ کو قلم کار بنا کر پیش کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا۔ شکر ادا کریں رب کائنات کا کہ سب سے پہلے تو اس نے آپ کو کتاب و سنت کے علم کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد شکر ادا کریں رب کائنات کا کہ اس ہندوستان کی ایک عظیم درسگاہ، ایک عظیم دانشگاہ، ایک عظیم علمی گہوارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا ایک طالب علم آپ کو بنایا۔ وہ جامعہ یا وہ ادارہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو عزیز طلبہ، علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ انتہائی متحرک شخصیت، انہوں نے اس ادارے کو جب شروع کیا جولائی 1980 عیسوی میں تو صرف 4 کمرے، اور آج تقریباً ایک اچھا خاصا زمانہ گزر گیا، اور کسی نے اس وقت سوچا بھی نہیں تھا، 43 سال تقریباً ہو گئے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 4 کمروں پر مشتمل قائم کیا گیا ادارہ کبھی اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم، اور بانی مرکز رحمہ اللہ کا اخلاص، ان کی محنت اور ان کی کوشش، آج یہ ادارہ جس مقام پر ہے، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اور دعائیں نکلتی ہیں اس شخصیت کے لیے کہ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات، جس نے نہ سکون دیکھا نہ آرام، اور کس طریقے سے انہوں نے اس ادارے کو شب و روز کی محنت کے بعد اس کو پھلتا پھولتا کیا، پھلتا پھولتا دیکھا۔ اللہ رب العالمین ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، رب کائنات ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو رب کائنات نور سے بھر دے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دہلی میں بھی ان کو لوگ ملے مخلص جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ادارہ وہاں پھلا پھولا۔ آئے وہ لکھنؤ جیسی جگہ میں، اور اس جگہ جہاں شاید کتاب و سنت کے حاملین کا ادارہ قائم کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن ملے ان کو یہاں پر بھی ہمارے نسیم بھائی جیسے لوگ، اور وسیم حیدر صاحب جیسے لوگ، نظام حسن بھائی جیسے لوگ، اور ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے ان ہیروں کو تراشا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ
کہ جنہوں نے اس ادارے کے قیام اور اس کی ترقی میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے بھی تعاون کیا، کر رہے ہیں، رب کائنات سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ جو علم حاصل کر رہے، کتاب و سنت کا علم، وہ علم کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ تم میں سے وہ شخص کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کتاب و سنت کا علم جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کا مقام وہ ہے کہ جن کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات جن کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ اپنا مقام سمجھیں، اپنا مرتبہ سمجھیں کہ رب کائنات نے آپ کو کس چیز کے لیے منتخب کیا۔ کتاب و سنت سے بڑا اور کیا علم ہو سکتا؟ کتاب اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑی کس کی بات ہو سکتی؟ اس کو سیکھیں، اس علم کو، اس میں پختگی حاصل کریں۔ یہ انجمن جو آپ کے لیے قائم کی گئی ہے اور جس میں آپ سال بھر مشق کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے داعی بنیں۔ دعوت یہ ہمارا فریضہ ہے۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث۔ انبیاء نے درہم نہیں چھوڑے، دینار نہیں چھوڑے، بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ لہذا جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد عزیز طلبہ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا تو زبان کے ذریعے یا قلم کے ذریعے۔ آپ کو سال بھر نادی طلبہ کے تحت اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے، کوشش کرائی جاتی ہے، آپ کی تدریب کی جاتی ہے، آپ کو مشقیں کرائی جاتی ہیں کہ آپ ایک اچھے خطیب بنیں۔ ہمارے شیخ محترم نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک خطیب کو ہونا کیسا چاہیے۔ ہو سکتا آپ بعض چیزوں کو لے کر بھیڑ جمع کر لیں، لیکن یہ بھیڑ، یہ قصے اور کہانیاں، یہ ضعیف روایات، یہ مرچ اور مسالے لگا کر تقریریں کرنا، یہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ اگر زیادہ دن چل سکتی ہیں تو وہی تقریریں، وہی آپ کے بیانات، وہی خطاب اور دعوت کا وہی انداز کہ جس میں آپ کے پاس وافر مقدار میں قرآن کا علم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کا علم، یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی چیز ادھر ادھر سے نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا وقتی طور پر ایسا لگے کہ صاحب یہ تو کوئی مزہ نہیں آیا تقریر، لیکن یاد رکھیں یہی کتاب و سنت کے مطابق صحیح نہج پر کی جانے والی تقریریں آج عوام سننا چاہتی، بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں، نوجوان سننا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا، احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا تعلیم دی ہے۔ عزیزو، یہ دور بڑا نازک دور، یہ دور چیلنجوں کا دور ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، فکری الغار ہمارے سامنے ہے، لوگ قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شاید زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بہت سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی بتائی ہوئی باتیں،
آپ کے بتائے ہوئے طریقے شاید نئے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے. غلط ہے یہ تصور، غلط ہے یہ بات. آئیں آپ لیس کر کے تو آئیں اپنے آپ کو. آج لوگ مختلف طرح کی باتیں، ایک طالب علم، ایک عالم دین جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، جو دوسروں کے طریقے پر نہیں چلتا. ابھی آپ کے یہاں ایک تقریر ہوئی آپ کے مسابقے میں، یہود کتاب و سنت کی روشنی میں. وہ قوم جس کو رب کائنات نے بہت کچھ نوازا، اتنا نوازا، فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تم کو مقام، تم کو مرتبہ، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم کو مقام، تم کو مرتبہ، تم کو فضیلت اور تم کو نعمتیں وہ عطا کی کہ جو تمہارے زمانے میں پوری دنیا کی کسی قوم کو عطا نہیں کی گئی. لیکن حال کیا ہوا؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب کائنات سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ لوگ کہ جو صحیح علم رکھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. کوئی بھی نماز ہو، امام ہو یا معموم ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تیرا غضب نازل ہوا یعنی یہودی، اور جو گمراہ ہو گئے یعنی نصارہ، ان کے راستے پر مت چلانا. لیکن افسوس، یہودیوں نے اللہ کی بغاوت کی، رب کائنات کے غضب کے مستحق ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا. رب کائنات نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم. چھوڑ دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ رب العالمین نے لعنت کروائی ان پر، حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی. ہمارے بارے میں بھی تو رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، ساری امتوں میں بہترین امت ہو. اور اس امت کی وجہ کیا ہے؟ خیر امت جو لقب تم کو دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. غور کیجئے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. جب تک یہ کرتے رہو گے تم خیر امت رہو گے. لیکن افسوس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم اپنے پہلے کے لوگوں کی روش اختیار کرو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ. فرمایا اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کون؟ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا تب کون؟ افسوس، آج اس خیر امت کے بیشتر افراد نے چھوڑ دیا وہ طریقہ، چھوڑ دیا وہ راستہ جس راستے کی دعا وہ ہر نماز میں کرتی ہے. پڑ گئے پیچھے، آئیڈیل بنا لیا اپنا یہود کو، نصارہ کو. نبی کیا آئیڈیل ہیں؟ نبی کا کیا نمونہ ہے؟ نبی کی کیا زندگی ہے؟ آپ کی کیا حیات طیبہ ہے؟ آپ کے اصول کیا ہیں؟ آپ کے ضابطے کیا ہیں؟ آپ نے ہم کو کیا بتایا؟ کس طریقے سے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی، ہمیں عبادات کا طریقہ سکھایا، ہمارے معاملات درست کیے، ہمیں اخلاق کا حامل بنایا، وہ سب ہم نے چھوڑ دیا. آج ہمارا نوجوان آتا ہے کتاب و سنت کی طرف، ساتھ میں تشدد بھی لے کر آتا ہے. عزیزو،
آپ کو تشدد اختیار نہیں کرنا ہے، آپ کو داعی بننا ہے۔ کون سا داعی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ حالات کو دیکھ کر داعی کیسا ہونا چاہیے، مدعوین کیا ہیں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ان کی حال کیا ہے، وہ کس عقیدے کا حامل ہے، کس مزاج کا حامل ہے، کیسا ہے وہ، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے نوجوان ہر وقت کفر اور شرک کی اسٹین گن لیے کھڑے ہوئے، ذرا سا کسی نے کوئی دیکھا داغ دی، یہ نہیں، یہ تشدد نہیں سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں آپ۔ فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو سخت دل نہیں بنایا، بد زبان نہیں بنایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، آپ کی زبان میں شیرینی نہ ہوتی، آپ کی زبان میں چاشنی نہ ہوتی، تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں حامل طالب علم، عالم، اور وہ بدخلق ہو، وہ سخت مزاج ہو، وہ لوگوں کی تنقید کرتا ہو، وہ ائمہ کی تنقید کرتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں، اس کے یہاں سب کا احترام پایا جاتا ہے، وہ سب کا احترام کرتا ہے، مثبت انداز میں اپنی بات کتاب و سنت کی صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی تجربہ کر لیجئے گا اپنی زندگی میں، سختی کر کے بھی اور کتاب و سنت کی تعلیم لوگوں کے سامنے اچھے مثبت انداز میں اور بااخلاق ہو کر پیش کر کے، اور دیکھیے گا دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ صحیح طالب علم بنے، اچھے طالب علم بنے، بااخلاق بنے، دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ ایک بہت بڑا دشمن ثمامہ بن اثال پکڑ کے لائے گئے، صحابہ کرام لائے، پکڑ کے باندھ دیا مسجد کے ایک ستون سے، مسجد نبوی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اسامہ کیا حال، کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے، کیا نظریہ ہے؟ کائن تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، کہ اگر آپ قتل کر دیں گے مجھے تو واقعی میں اس لائق ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، بہت کچھ آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا، اور اگر آپ انعام کر دیں، آپ احسان کریں تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، چھوڑ دیا ایسے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے آپ، پھر پوچھا، کہا میرا جواب تو وہی ہے جو کل میں نے دیا تھا۔ آپ نے پھر کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسرے دن آپ تشریف لائے، آپ نے پھر پوچھا، وہی جواب۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا چھوڑ دو اسامہ کو، پکا دشمن ہے، آپ کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتا ہے، آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کو رسول نہیں مانتا۔ 3 دن کے تک آپ کے پاس رہے، وہ 3 دن کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ حدیث کے الفاظ، اسامہ گئے، جا کر ایک باغ میں گئے، وہاں غسل کیا، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد گئے مکہ، کہا اللہ کے رسول میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، طواف بیت اللہ کرنے، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، کہا جاؤ عمرہ کرو۔ گئے مکہ، وہاں اعلان کیا اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا،
اور اس کے بعد کہا لوگوں سنو، مکہ والو، میرے یہاں سے تمہارے یہاں گیہوں آتا تھا، آج سے گیہوں بند، نہیں دیا جائے گا تم کو گیہوں۔ ذرا سوچئے گا، ثمامہ بن اسال نے مکہ کے لوگوں کی خوراک بند کر دی، بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاملہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے لوگ فریاد لے کر کہ ثمامہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، بھی چند سال پہلے کی بات ہے، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ اتنی مکہ والوں نے کیا تھا، کھانا نہیں کوئی لے جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ غلہ نہیں بیچے گا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اس میں محصور کر دیے گئے تھے۔ آپ کا راشن پانی بند کر دیا گیا تھا، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، مارے بھوک کے، ماؤں کے سینے خشک ہو گئے تھے، لوگ چمڑا بھگا بھگا کر اس کو چوستے تھے اور اپنی پیاس اور بھوک مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب موقع مل گیا بند کر دو ان کا، ثمامہ ٹھیک کیا تم نے۔ آپ نے ثمامہ سے کہا نہیں، جس طریقے سے تم غلہ پہلے بھیجتے تھے ویسے بھیجو۔ بے شمار مثالیں مل جائیں گی فتح مکہ میں کیا ہوا، یہی تو ہوا۔ وہ بھی تھے کہ جن کے قتل کا فیصلہ آپ نے کر دیا تھا، خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے بھی اگر پائے جائیں، غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے بھی پائے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اتنی زیادہ شرارتیں تھیں، لیکن بچ گئے وہاں۔ اور اس کے بعد آئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کسی کو عار نہیں دلائی، کسی کو آپ نے برا بھلا نہیں کہا۔ عزیزو، آپ کو بھی ایسا ہی داعی بننا ہے، با اخلاق داعی، اچھا داعی، عمدہ داعی، کتاب و سنت کا حامل داعی۔ اور جب یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں واہواہی تو لوٹ سکتے، ہم اپنی تقریر کے ذریعے، ہم اپنے خطاب کے ذریعے، ہم اپنی خطابت کے ذریعے، لیکن تقریر وہ کریں کہ جو لوگوں کو صحیح راستے پر لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا ہاتھ میں دیا، جاؤ علی، لیکن ساتھ میں ایک بات یہی کہ یہ نہیں تھا کہ مار کاٹ کر دو، آپ نے جنگ سے پہلے کہا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ علی، اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت یاب ہو گیا، کتاب و سنت پر آ گیا، اسلام کا حامل بن گیا، بدعقیدگی اس نے چھوڑ دی، شرک چھوڑ دیا، کفر چھوڑ دیا، بدعات چھوڑ دی، اللہ کے احکام کو مان لیا، اللہ کے قرآن کو مان لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان لیا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، سرخ اونٹوں سے بہتر۔ تو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں، بنے آئیڈیل، بنے نمونہ، بنے لوگوں کے لیے بااخلاق، بنے لوگوں کے لیے باصلاحیت عالم دین، جس کے پاس قرآن کے علم کی کمی نہ ہو، جس کے پاس کتاب سنت کی علم کی کمی نہ ہو، جو مکمل طور سے لیس ہو قرآن و حدیث سے، اور تبھی وہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے جس میں فکری الغار ہے، جس میں صحابہ کی تنقیص ہے، جس میں سلف صالحین کی تنقیص ہے، جس میں بدعات ہیں، جس میں خرافات ہیں، جس میں شیطان اپنا کام کر رہا ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں بے پردگی ہے، جس میں طرح طرح کے رسوم و رواج ہیں، جو رسوم و رواج اس پوری امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے، تبھی وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، وہ راستہ جو یہودیوں کی روش والا نہیں ہوگا، جو نصارہ کی روش والا نہیں ہوگا، جو لوگوں کے طریقے والا نہیں ہوگا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان لوگوں کے طریقے والا نہیں ہوگا جو ملعون قرار دیے گئے، ان لوگوں کے طریقے والا نہیں ہوگا جن کو گمراہ قرار دیا گیا۔ عزیزو، آج ہم کہتے ہیں بڑے حالات خراب،
آج یہ خیر امت، اللہ کے نبی کی امت آج جن مسائل سے دوچار، جس کرب میں، جس پریشانی میں، جس علم میں یہ مبتلا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مدعی اور دعوے دار کتاب و سنت کو کتنا اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں؟ آج افسوس کی بات یہ کہ آج ہمیں میں ہماری ہمدردی کے نام پر کتنے منافقین ہماری صفوں میں گھسے ہوئے۔ اس نفاق کا علاج کون کرے گا؟ ان کو کون بتائے گا کہ یہ نفاق نہ تمہارے لیے اچھا ہے، نہ امت کے لیے اچھا ہے، نہ اس خیر امت کے لیے بھلا ہے، نہ مسلمانوں کے لیے بھلا ہے، اور نہ اس پوری انسانیت کے لیے بھلا۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ کتاب و سنت کے حامل بن کر ان کو بتائیں کہ اللہ کے واسطے یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر سے جذباتیت کو ختم کر دیں گے۔ ہم سوڈا واٹر نہیں بنیں گے، ہم اپنے اندر بیجا سختی پیدا نہیں کریں گے۔ ہاں کہیں سختی ہو تو یقیناً ہو، اگر ضرورت ہے تو یقیناً سختی ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم کو بعض مواقع پر آپ کی ناراضگی دکھائی دیتی، معلوم ہوتی، لیکن ہر وقت نہیں۔ اگر ضرورت ہے واقعی وہاں سختی کی جائے گی، لیکن بااخلاق بنے، اچھے اخلاق کے حامل بنے۔ جب کتاب و سنت کا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کریں۔ آپ کے اندر کبر نہ ہو، عجب نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، دوسروں کو کمتر سمجھنا نہ ہو۔ اس پیڑ کی اس شاخ کی طرح بن جائیں کہ جب اس کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پھل ہوتے ہیں تو وہ جھک جاتی۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے انکساری والا بنائیں۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنے کے ساتھ میں تو بہت بڑا، میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور ایسا کون کر سکتا ہے، اور ویسا کون کر سکتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ عزیزو، پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل بنائیں۔ مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، مختلف ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، دنیاوی میدانوں میں آپ یقیناً ترقی کریں، لیکن جب رب کائنات نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب کیا ہے، فقہ فی الدین کے لیے منتخب کیا ہے، تفقہ فی الدین کے لیے منتخب کیا ہے، غنیمت جانیں، رب کائنات کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں۔ کتنے ہیں جو آپ کی عمر کے کوڑا بینتے ہوئے نظر آ جائیں گے؟ کتنے ہیں جو آپ کی عمر کے ہوٹلوں پر ہمارے اور آپ کے جھوٹے گلاس اور پلیٹیں دھوتے ہوئے نظر آ جائیں گے؟ کتنے ہیں کہ جو معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے، معاشرے کے ماحول کی وجہ سے غلط سنگتوں میں پڑ گئے، نشے کے عادی بن گئے، نشیڑی بن گئے، اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں لوگوں کے اندر آ گئیں۔ شکر ادا کریں رب کائنات کا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام خرابیوں سے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ شکر ادا کریں رب کائنات کا کہ آپ کو ایسے اساتذہ ملے ہوئے جو ہمہ وقت آپ کو کچھ بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے آج انعامات حاصل کیے، آپ اس لائق ہوئے کہ یہاں آ کر کچھ بول سکیں۔ ہم جو اس لائق ہوئے کہ ہم یہاں آ کر کچھ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے کہہ سکیں، یہ سب ہمارے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ۔ قدر کریں ان کی، دعائیں کریں ان کے لیے، بانی مرکز کے لیے دعا کریں، موجودہ وقت میں جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے دعا کریں، دعائیں کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہمہ وقت آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔
किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करें। यही इल्म हमें सही अकीदे का हामिल बनाएगा, सही इबादत करने वाला बनाएगा, अच्छे अखलाक का हामिल बनाएगा, हमें अच्छा ताजिर बनाएगा, अच्छा कलमकार बनाएगा, हमें फिक्री गलतियों से बचाएगा, हमें फिक्री जो गलतियां लोगों के अंदर पाई जाती हैं ज़ुबान के अंदर, कलम के अंदर, उनसे हमें बचाएगा। अपनी कदर करें, अपने आप को पहचानें और रब्बे कायनात का हम वक्त शुक्र अदा करें। रब्बे कायनात आपको हर मैदान में तरक्की अता फरमाए, आपको अच्छा आलिम दीन बनाए, आपको अच्छा तालिब इल्म बनाए, आपको बाअखलाक बनाए, आपको दुनिया की फिक्री कजरवियों से रब्बे कायनात महफूज रखे, आपको अखलाकी बुराइयों से रब्बे कायनात महफूज रखे, किताब व सुन्नत का हकीकी मानों में रब्बे कायनात आपको तालिब इल्म बनाए, हकीकी दाई बनाए, हकीकी मोमिन बनाए, हकीकी मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने लोग हमारी इस मजलिस में हाजिर हुए हैं, रब्बे कायनात सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और उसका दुनिया और आखिरत दोनों में अजर जज़ील अता फरमाए। मैं एक बार फिर अपने उन तमाम मेहमानान गिरामी क़द्र का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने हमारे अज़ीज़ तलबा के इस प्रोग्राम में शरीक होकर हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इदारे के साथ उन्होंने भलाई की, हम और हमारे अज़ीज़ तलबा का हौसला बढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस कदम को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। शेख मोहतरम ने बहुत सारी बातें आप तलबा से की कि बाअखलाक बने, तकब्बुर से दूर रहें, इल्म से जुड़े रहें, मुतशद्दिद ना बने और जिनकी पोजीशनें आई हैं वो ये महसूस ना करें कि हम बहुत कुछ जानते हैं या हमारे अंदर हम ही सब कुछ हैं। सरबलंदी पे तो मगरूर थे हम भी लेकिन, सरबलंदी पे तो मगरूर थे हम भी लेकिन, चढ़ते सूरज पे ज़वाल आया तो दिल कांप गया। अच्छे अखलाक को अपनाएं क्योंकि नबी का ये तरीक़ा रहा है। ज़ालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। कैसे गुफ्तगू करनी है, कहाँ कैसे बोलना है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। तकब्बुर में ना रहें, तवाज़ु इख्तियार करें। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। जब तक बॉटल को झुकाया नहीं जाएगा तब तक वो पानी गिलास में नहीं आ सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान तवाज़ु इख्तियार करे। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकाव अपनाता है अल्लाह उसे बुलंदियों पर लेकर जाता है। तो ये चंद बातें थीं जो हमारे सदर मोहतरम ने आपके सामने रखी। अब